اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ کتاب ہے الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ، یعنی کہ معاویہ کی شان میں 72 روایات۔ اہل سنت عالم قاری ظہور احمد فیضی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، مکتبہ باب العلم لاہور پاکستان کی، یہ چھاپا ہے اور صفحہ نمبر 230 ہے۔ ہم پڑھیں گے یہ ہادی اور مہندی جس کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بے گناہ صحابہ کا قاتل ہے، یعنی کہ معاویہ بن ابی سفیان۔ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی عمار یاسر یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرے صحابہ قتل کیے گئے ہیں ان کے اوپر کوئی جڑا نہیں ہے۔ تو اہل سنت کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ پر جڑا نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس قدر جاہل ہیں کہ وہ ان کو معصوم بنا کر بیٹھے ہیں، اور اوپر سے یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہم تو ان کو معصوم نہیں مانتے، وہ خطا کر سکتے ہیں، غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر تو اتنے بڑے گناہ اور قتل و غارت کی ہوئی ہے تو اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور پھر ان کے ایک اور دو مفتی ہیں، طارق مسعود اور دوسرے کچھ ناصبی ہیں، یہ ان لوگوں نے یہ پروپوگنڈا مشہور کیا ہے جی وہ صحابہ تو مر گئے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے ہم یہ۔ بھائی اللہ نے موسیٰ کے واقعات کو قرآن میں بیان کیا ہے، سلیمان کے، داؤد کے، اتنے واقعات بیان کیے، ان کا کام جانے وہ شریعت اب تو ہم پہ لاگو بھی نہیں ہے، تو اللہ نے کیوں ان واقعات کو ادھر ذکر کیا؟ تو یہ لوگ صرف یزیدی ہیں، ان کو پتہ ہے اندر کھاتے کیا ہوا ہے، مگر یہ لوگوں کو گمراہ بنانے کے لیے، اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ڈرامے کرتے ہیں۔ تو خیر، حجر ابن عدی کون ہے؟ ان کی کتب سے ان کے علماء کی زبانی بتاتے ہیں۔ حجر ابن عدی اور ان کے رفقا کی شہادت کا واقعہ کافی طویل ہے، متعدد کتب میں آیا ہے، اور پہلے ان کا تعارف بھی اور ان کی شہادت بھی بتاتے ہیں۔ یہ یمن کے علاقے کندہ کے باشندے تھے، ایک وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب میں، یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا علی کے شیعوں میں سے تھے، ان کی تمام جنگوں میں شریک رہے، آخر کوفہ میں سکونت پذیر ہوئی۔ اور ابن سعد لکھتا ہے کہ حدیث کے بعض راویوں نے ذکر کیا کہ وہ اپنے بھائی حانی ابن عدی کے ساتھ بارگاہ نبوی میں بھی حاضر ہوئے ہیں، یعنی کہ کوفی تھے۔ حاکم کہتا ہے کہ اسی بات کو مکمل سند کے ساتھ ذہبی نے بھی اس پر خاموشی اختیار کی ہے، اور حاکم نے بھی احادیث پر یوں عنوان باندھا ہے کہ حجر ابن عدی کے مناقب جو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے درویش میں سے تھے، ان کی قتل گاہ کا ذکر آتا ہے۔ مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 4 6 8 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 531 اور 32 اور حدیث نمبر 5973۔ اور ابن اسیر جزری اور حافظ اسقلانی نے بھی اسد الغابہ میں اور الصحابہ میں لکھا ہے، اور ابن عبد البر نے بھی یہی لکھا ہے۔ حجر ابن عدی صحابہ کرام میں سے تھے اور کمسن ہونے کے باوجود اکابر میں شمار ہوتے ہیں، الاستیاب، اور ذہبی نے بھی اپنی کتابوں میں اس کے اوپر مکمل باندھا ہے کہ یہ صحابہ میں سے تھے۔ اب چلتے ہیں حجر ابن عدی کی شہادت کا واقعہ۔ علماء نے ان کی شہادت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ کوفہ کا گورنر زیاد حرامی، جو کہ اس وقت ٹوکتے تھے کہ جب وہ ممبر پر چڑھ کر حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، یہ زیاد کس نے لگایا تھا؟ یہ معاویہ کے دور میں زیاد کر رہا تھا کام۔ زیاد نے ان کی اس جرت کا تذکرہ امیر شام کو لکھ بھیجا، یعنی کہ یہ دیکھیں جی، یہ امیر شام کو لکھ بھیجا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی معاویہ کو کیسے پتا وہ گالیاں دیتا یا دلواتا تھا؟ تو معاویہ نے ساتھیوں سمیت طلب کیا اور مقام اضرا پر انہیں قتل کیا۔ ذہبی لکھتے ہیں وہ عبادت گزار صالح آدمی تھے، ہمیشہ وضو میں رہتے تھے، بکثرت عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے۔ زیاد گورنر ابی کو ممبر پر ٹوکتے تھے، اور ایک مرتبہ ان کی طرف کنکریاں پھینکی تو اس سلسلے میں معاویہ کو لکھ بھیجا۔ ذہبی، اب مجھے یہ بتاؤ، جو یہ ناسبی حرام خور کہتے ہیں کہ جی معاویہ کو کیا پتہ وہ گالیاں دیتے تھے تو دلواتے تھے، تو یہ ابن زیاد ذہبی کہہ رہا ہے اپنے تاریخ الاسلام کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 193 میں کہ وہ زیاد کیا لکھ کے بھیج رہا ہے معاویہ کو کہ حضرت علی کو گالیاں نہیں دیتا بلکہ الٹا ہمیں کنکریاں مارتا ہے، تو معاویہ تو برابر کا شریک تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیاد بن نبی ممبر پر ہوتا تو حجر ابن عدی اور ولد الزنا کو کیوں ٹوکتے تھے؟ اس لیے ٹوکتے تھے کہ بنی امیہ خطبہ اور مساجدوں میں ممبر پر مولا علی علیہ السلام پر لعنت و سب و شتم کرتے تھے۔ زیاد ابن ابی سے قبل جو شخص کوفہ کا گورنر تھا وہ بھی اپنی گورنری کو قائم رکھنے کے لیے یہی دھندا کرتا تھا، اور یہی اسے ٹوکتے تھے، کیونکہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کے گورنر تھے تو وہ اپنے خطبہ میں عثمان ابن عفان اور ان کے پیروکاروں کے مداح کے بعد حضرت علی کی تنقیص کرتے تھے، اور اس پر حجر ابن عدی غضبناک ہوتے تھے اور ان پر برس پڑتے تھے۔ مغیرہ یہ ان کا صحابی ہے جو
उम्मे जमीला नामी सहाबिया से जना करता पकड़ा गया था और उमर ने इसे बचाया था। झूठा जिस पे हद बनती थी उसको उमर ने बचाया। ये इनके लोगों के फ़ारूक आज़म है। मुगैरा में बुर्दबारी और बर्दाश्त थी, सो वो उनसे दरगुजर कर जाते थे और अपने बाहमी तल्लक की बना पर इन्हें समझाते थे और इनके अंजाम से इन्हें डराते थे। बादशाह के रद्द अमल का वबाल सख्त होता है, लेकिन हुजर इससे बाज ना आने वाले थे। अलबदाया वल निहाया। खैर, ये था इनका तरीक़ाकार, जो ये लोग कहते हैं कि हुजर इब्न अदी का कत्ल नहीं हुआ। सैयदना अली की तनकीस करना मुग़ीरा इब्न शुबा का महबूब मुश्किल तो नहीं था, लेकिन ये उसकी गवर्नरी की बका के लिए लाजमी था। हत्ता कि उलमा ने सनद के साथ लिखा कि मुआविया ने जब उन्हें गवर्नर बनाया चाहा तो उसने बतौर ख़ास वसीयत की थी और कहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में वसीयत करूँ, ताहम मैं उन बातों को तुम्हारी अक्लमंदी की पेश नज़र तर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को तर्क नहीं करता कि अली को सबो शितम करना और उनकी मजम्मत करना, उस्मान के लिए रहमत की दुआ करना, उनके लिए मगफिरत मांगना ना छोड़ना। उन्होंने इस वसीयत को खूब निभाया और ख़ुद भी ये कराया कि खुतबात को अपने लिए काम पर लगा दिया। शायद कोई शख्स कहे कि ये तारीख़ की बातें हैं, लिहाजा इनका एतबार नहीं, तो जनाब वाला सबो शितम की इस वसीयत पर तो इस तरह मुग़ीरा इब्न शुबा ने अमल किया, उसका तज़किरा तो अहमद ने इनके और मुस्नद इनकी अबू तयालसी ने, इनके इमाम ने अबू दाऊद तयालसी ने, इब्न शैबा ने, बुखारी का उस्ताद नसाई ने, अबू याला ने, इब्न हब्बान ने और इब्न अबी आसम ने। क्योंकि बुखारी मुस्लिम तो पता ही है ना, इनके इमाम बेशरम थे, जो उनका लिखते, उनका मुंह फलां फलां लिखते थे जो बेशरम, तो उनके तो इमामों ने लिख दिया, इन जैसों ने लिखना ही पसंद नहीं किया, क्योंकि ये अंदर से ये ज़िद्दी थे। और एक हमारे इंजीनियर साहब है, वो कहते हैं जी इन्होंने तो कुर्बानियाँ दी हैं और लिखा है अहले बैत को, ये लिखा है। और आजकल के मुतशद्दिद मुहक्किकीन ने उनकी हदीस को सही करार दिया और उसकी मुकम्मल तहकीक के लिए रकमुल हरूफ की किताब ला तस्सुब्बु सहाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, का मुतालिया करें। मुग़ीरा इब्न शुबा की इस नापाक जसारत से कई बार अशरा मुबशरा भी शामिल हजरात ने टोकना चाहा, तो वो भी इस नाज़िबा हरकत से बाज ना आए और हुजर इब्न अदी और नहीं अनिल मुनकर से कहाँ बाज आने वाले थे। फिर मुग़ीरा ने शुबा ने वफ़ात पा गए, तो उनके बाद ज़ियाद इब्न अबी को वहाँ का गवर्नर बना दिया गया। तो जो ये लोग कहते हैं कि हज़रत अली को गालियाँ नहीं दी जाती थी, सबो सितम नहीं किया जाता था, तो ये ज़हाबी इसकी क्यों तलखीस कर रहा है और उसको अपनी किताबों में क्यों लिख रहा है? ज़हाबी आपके नज़दीक क्या अहमियत रखता है? तारीख़ी अहमियत रखता है। तो ये था कि जो गवर्नर हज़रत अली को गालियाँ दिलवाता था और जो लोग नीचे से उठते थे वो मुआविया को लिख भेजते थे। तो ये था वो हुजर इब्न अदी जो कंकरियाँ मारता था मुआविया के गवर्नरों को कि हज़रत अली पर सबो सितम ना करो।